تو سب سے پہلے نماز وتر. نماز وتر کا کیا حکم ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی لازم ہے، ٹھیک ہے، اوبلیگیٹری ہے. باقی جو فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے نزدیک وتر کیا ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں اصطلاح نہیں ہے واجب کی. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الوتر لیس بحتم، کہ وتر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. کصلاتکم المکتوبہ، جیسا کہ فرض نماز تمہارے اوپر لازم کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اہل قرآن وتر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے یعنی طاق ہے، اور اللہ تعالیٰ وتر کو یعنی طاق کو پسند کرتا ہے. تو بیسیکلی وتر کی نماز کا جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ کیا ہے کہ رات کی نماز کو طاق کر لیا جائے. مغرب کی نماز تو ویسی طاق ہے، 3 رکعت ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت تھی، تو اس کے لیے وتر کو پسند کیا گیا کہ وتر کے ذریعے تم رات کی عشاء کی نماز کو کیا کرو، طاق بنا لو، کیونکہ وتر طاق رکعات میں سے ہے، تو اس سے رات کی نماز طاق ہو جائے گی. جی، اللہ کو طاق پسند ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، طاق ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے. تو جمہور کی دلیل وہی روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی قول صحابی ان کی دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وتر تمہارے لیے اس طرح فرض نہیں ہے جیسا کہ نماز فرض ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو محمد، ٹھیک ہے. اس نے یہ بات کہی کہ الوتر واجبن، وتر جو ہے وہ کیا ہے، لازم ہے. تو ایک صحابی ہیں عبادہ بن صامت، معروف صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی، کذب ابو محمد، ابو محمد جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی. تو صحابہ میں گویا یہ بات واضح تھی، صحابہ کے اقوال سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ وتر کو 5 نمازوں کی طرف فرض نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے جمہور فقہا، میجورٹی جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ وتر سنت ہے. اس کا وقت، وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں. تو بیسیکلی وتر جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، آخر رات کی نماز ہے، لیکن آسانی کے لیے اس میں اجازت دی گئی کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آسانی کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے وتر پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات تو اللہ کے رسول نے اول رات میں وتر پڑھا، اول رات سے مراد مطلب عشاء کے ساتھ، اور بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رات میں وتر پڑھا. آخر رات سے مراد یعنی تہجد کے بعد، قیام اللیل کے بعد، یعنی سحری سے پہلے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کا جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے، وہ کافی زیادہ ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مستحب وقت یا پریفرڈ وقت کون سا ہے، وہ رات کا آخری حصہ. دوسرا جو وقت ہے یعنی عشاء کے ساتھ، یہ اس کا جائز وقت ہے، الاؤڈ ہے یہ.
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ تم میں سے جس کو یہ گمان ہو کہ وہ آخر وقت میں اٹھ جائے گا، یعنی جیسے پکا پتہ ہے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ جائے گا، تو وہ کیا کرے، وہ اپنے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر کو بنائے، یعنی آخر رات میں وتر پڑھے، کیونکہ آخر رات میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور یہ افضل وقت ہے۔ اور جس کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ رات کے آخر پہر میں نہیں اٹھ پائے گا، تو وہ اول وقت میں وتر پڑھ لے، یعنی عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا کہ آپ وتر کب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا عشاء کے ساتھ۔ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو آخر رات میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ ہاں نہیں، نماز تو پڑھ سکتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وتر کی رکعات کتنی ہے، تعداد رکعات۔ وتر کی نماز کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت وتر بھی پڑھے، 9 رکعت، 7 رکعت، 5 رکعت، 3 رکعت اور 1 رکعت۔ یہ امام ترمذی کا قول ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف روایات کی روشنی۔ لیکن امام اسحاق نے ایک بات کی ہے اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ جو بات ہے تو اس سے مراد صلاۃ اللیل ہے، اس سے مراد قیام اللیل ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی 13 رکعت ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات قیام اللیل کے لیے وتر کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلی وتر کی نماز 13 رکعت تھی۔ تو یہ اہم نقطہ ہے۔ ایک روایت میں ہے سنن نسائی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 وتر بھی پڑھ لیتے تھے اور 5 بھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 9 رکعت پڑھتے تھے رات کو، 9 رکعت، اور اس میں آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی 8ویں میں بیٹھ کے پھر 9ویں میں بیٹھ کے۔ تو بظاہر اس سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں رات کی نماز ہے۔ وتر بیسیکلی جو ہے وہ 1 رکعت ہی ہے، باقی تمام نوافل ہیں، کیونکہ وتر کا مقصد جو ہے وہ رات کی نماز کو طاق بنانا ہے۔ تو 9 رکعت اگر ہے تو اس میں 8 رکعت کیا ہے، وہ قیام اللیل ہی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 2 رکعتیں کر کے کیا اور کبھی اس طرح سے کر لیا۔ یہ بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ بات کہی جائے کہ قیام اللیل علیحدہ ہوتا تھا اور 9 رکعت وتر کی نماز علیحدہ ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف اس طرف چلے گئے کہ وتر اصل میں 3 رکعت ہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بقیہ روایات آپس میں کیا ہیں، ٹکرا رہی ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے رسول اگر 13 رکعت وتر پڑھتے تھے تو قیام اللیل کب کرتے تھے، تہجد کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھتے تھے۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز کیا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھو۔ تو افضل یہی ہے، یا آپ وسلم کا عام طور معمول یہی رہا کہ آپ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے وہ
وطر کے ذریعے اس کو طاق بنا لیتے تھے، اور عام طور پہ آپ نے جو وطر پڑھے وہ 3 رکعت ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جمع کر لیا قیام اللیل کو اور وطر کی نماز کو، تو وہ وطر کی نماز جو ہے وہ 9 رکعت ہو گئی، 13 رکعت ہو گئی۔ قرات، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عام طور پہ آپ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ اب 3 رکعت میں بھی 2 کیا ہیں؟ نفل ہیں، پہلے 2 نفل ہیں، اور اس میں بھی دونوں معمولات ملتے ہیں اللہ کے وسلم سے کہ آپ نے تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھی، یعنی تیسری رکعت میں سلام پھیرا، یا پھر آپ نے 2 رکعتیں علیحدہ پڑھی، پہلی 2 رکعتیں، اور اس کے ساتھ ایک وطر ملا لیا۔ دعائے قنوت، یعنی وطر میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعائے قنوت احناف کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، یعنی ان کے نزدیک اگر دعائے قنوت رہ جائے گی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو کریں گے۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ وطر بھی سنت ہے، اس میں دعائے قنوت بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس میں مختلف دعائیں ہیں، جو سب سے مطلب اتھینٹک روایت ہے وہ کیا؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، حضرت حسن بن علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی وطروں میں پڑھنے کے لیے، رضی اللہ عنہ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ ٹھیک ہے، وہ آگے جیسے دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی۔ ایک دعا جو احناف کے ہاں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بھی اکثر و بیشتر جو الفاظ ہیں وہ بعض روایات میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہ روایات اگرچہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک دعا ہے، دعا کے طور پہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ پورے سال میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، یعنی یہ ایک عام پریکٹس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ لیکن امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ عام پریکٹس نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعائے قنوت کیا کرتے تھے، وہ بھی رمضان کے نصف اخیر میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ 16 رمضان اور اس کے بعد، یعنی امام شافعی کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا۔ کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو جمع کیا رمضان میں کہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کیا کریں؟ تراویح پڑھیں مسجد نبوی میں۔ اس سے پہلے تو لوگ انفرادی طور پہ تراویح پڑھتے تھے یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں پڑھتے تھے، تو وہ جو حضرت ابی بن کعب تھے وہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے وہ امام شافعی نے دلیل پکڑی۔ قنوت کا مقام، یعنی دعائے قنوت کہاں کی جائے گی؟ تو دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، دونوں طرح جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، یعنی صحابہ سے ملتا ہے۔ آثار صحابہ بھی کسی درجے میں دلیل ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ جو ہے وہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی کر لیتے اور رکوع کے بعد بھی کر لیتے، تو مسئلے میں وسعت ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ ہاں ان کے ظاہری بات ہے، متعین دعا تو کبھی واجب نہیں نہ ہوتی، متعین دعا نہیں۔ جی، تو حنابلہ اور شوافی یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے جائیں،
حناف کے نزدیک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے. ٹھیک. جی وطر کے بعد کی دعا، یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں مسئلے میں وسعت ہے. ٹھیک. تو وطر کے بعد آپ وسلم عام طور پہ یہ دعا کرتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے. تو وطر کے بعد کی یہ دعا یہ کیا ہے، یہ مسنون ہے. ہاں مطلب وطر نماز کے بعد کے 3 رکعت پڑھ لی نا، سلام پھیر لیا، تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے. وہ ابھی جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اگر رات کو وطر پڑھ کے سو گئے، ٹھیک ہے، پھر صبح اللہ نے اٹھنے کی توفیق دے دی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اب دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک. نہیں وہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ 3 وطر ہو جائیں گے نا. ایک رکعت آپ پڑھیں گے اس کو جفت بنانے کے لیے، تو یہ دوسرا وطر ہو گیا. پھر آپ نوافل پڑھیں گے، پھر اللہ کے رسول نے 2 سے بھی منع کیا، تو آپ 3 وطر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ہے. ٹھیک ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز، پھر ایک وطر پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص عقل مند ہے جو رات کی آخری نماز کس کو بناتا ہے؟ وطر کو، یعنی سب سے آخر میں جو ہے وہ وطر پڑھتا ہے. تو یہ چیز پسندیدہ ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، وسعت موجود، کیونکہ خود اللہ کے رسول نے وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ صحیح روایت میں ہے. وطر کی قضا، اگر وطر کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن بہقی کی روایت ہے، کہ جب تم میں سے کوئی ایک صبح کرے اور اس نے وطر نہ پڑھے ہوں تو وہ وطر پڑھے. سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جو بندہ سو گیا یا بھول گیا اور اس کے وطر رہ گئے، تو جب جاگے یا جب اس کو یاد آئے تو وہ وطر کی نماز پڑھ لے. تو گویا وطر کی نماز سنت ہے، لیکن ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ جس کی قضا کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور وطر کی نماز اور اسی طرح صبح کی 2 سنتیں یہ ہیں سنن مؤکدہ میں سے، لیکن اللہ کے رسول ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اس لیے احناف جو ہے نا وہ وطر کے وجوب کی طرف چلے گئے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ نہیں پھر تو نہیں ہے، پھر تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے نا، فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کی قضا دے دے.
جیسا کہ بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں پھر احناف کے نزدیک ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ واجب